نکلے، آپ نے مٹی اٹھائی اور سورہ یاسین شریف کی آیات آپ نے تلاوت کی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ پڑھ کے حضور نے اس مٹی کے اوپر پھونکا، پھونکنے کے بعد اس طرح پھینکا اور جتنے بھی جو کفار اور مشرکین جو باہر تلواریں لیے کھڑے تھے ان کا بالکل دماغ معوف ہو گیا، آنکھیں کھلی ہیں، سرکار نظر نہیں آئے۔ حضور مولا کائنات کو اپنے بستر پر چھوڑ کر ہجرت کر کے آپ مدینہ طیبہ آ گئے۔ اور پھر اس منظر کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ مولا کائنات نے ساری امانتیں لوٹانے کے بعد جب مولا کائنات واپس وہاں سے ہجرت کر کے مکہ سے جو ہے وہ ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ کی طرف آئے تو مولا کائنات وہاں سے نکلے مکہ سے، تو رات کو آپ سفر کرتے اور دن کو آپ چھپ جاتے۔ عمر بھی اتنی تھی، نوجوان بچے تھے، اتنی زیادہ عمر نہیں تھی، اس وقت آپ کی عمر 20 یا 22 سال کی عمر تھی ٹوٹل۔ آپ نکل گئے حضور علیہ السلام کی تلاش میں مدینہ طیبہ ہجرت کر کے۔ اب کیا کرتے، دن کو چھپ جاتے کہیں، رات کو آپ سفر کرتے، رات کی تنہائیوں میں اکیلے سفر کر رہے ہیں۔ اب جو لوگ حرمین طیبین گئے ہیں، آپ خود اندازہ لیں مکے سے مدینے کا کتنا سفر ہے، 350 400 مائل تو آج کل کی موٹر وے کا سفر ہے۔ تو وہ سارا سفر آپ نے پیدل طے کیا۔ تو جس وقت مولا کائنات ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ مولا کائنات کی پوزیشن یہ تھی کہ آپ کے پاؤں مبارک سوجے ہوئے تھے اور پاؤں سے خون نکل رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ خون نکل رہا تھا۔ اور جیسے ہی آپ مدینہ طیبہ پہنچے، وہاں آپ ایک جگہ آپ نے قیام کر کے وہاں پر آپ بالکل گر گئے، ٹانگوں میں اتنی جان نہیں تھی کہ چل سکے۔ تو کسی نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ، آپ کے علی پہنچ گئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، علی کی اتنی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ چل کر آپ کے پاس آ سکے، کیونکہ ان کے پاؤں سے خون چل رہا ہے، ان کے پاؤں مبارک سوج چکے ہیں اور ان کی ٹانگیں جو تھیں وہ بالکل شل ہو گئی ہیں۔ اب علی کی ٹانگوں میں اتنی جان نہیں ہے کہ چل کر آپ کے پاس آ سکیں۔ علی کی پوزیشن اس وقت یہ ہے۔ تو جیسے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، حدیث کے اندر آیا حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سرکار اٹھے، آپ نے اپنی چادر مبارک کندھے پہ لی اور آپ خود چل کر اس جگہ پر اس گھر میں گئے جہاں مولا کائنات ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے مولا کائنات کو اپنے سینے سے لگایا، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ایک روایت کے مطابق حضور علیہ السلام نے اپنا دست کرم حضرت مولا کائنات کے پاؤں کے اوپر پھیرا، کیونکہ پاؤں سوجے ہوئے تھے، پاؤں سے خون چل رہا تھا، بالکل پوزیشن یہ تھی کہ چل نہیں سکتے تھے۔ اتنا طویل سفر کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئے، حضور علیہ السلام نے اپنا دست کرم پھیرا۔ مولا کائنات کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم کہ درد سے میری پوزیشن یہ تھی کہ میرا سانس لینا مشکل تھا، لیکن جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو اپنے سینے سے لگایا، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا، مولا کائنات کے جو پاؤں شد ہو چکے تھے، جو پاؤں سوج چکے تھے، پاؤں کے اندر سے خون نکل رہا تھا، کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم مولا کائنات کہتے ہیں میں سرکار کا میرے پاؤں کے اوپر، میری ٹانگ کے اوپر ہاتھ پھیرنا تھا، مجھے پتا چلا زندگی میں کبھی مجھے تکلیف ہوئی ہی نہیں۔ کہتے ہیں اسی وقت ورم بھی ختم ہو گیا، اسی وقت درد بھی ختم ہو گیا، اور صرف یہی نہیں، کہتے ہیں پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک، اپنا تھوک مبارک اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ لگایا۔ لگانے کے بعد جس پاؤں کے حصے سے خون نکل رہا تھا، حضور علیہ السلام نے وہاں پر اپنا لعاب لگایا، اس طریقے سے جس طرح کے کسی زخمی کو مرہم لگائی جاتی ہے، جس طرح کسی زخمی کو مرہم لگائی جاتی ہے، خون کہہ رہے ہیں اس طرح چل رہا تھا کہ بالکل قطروں کی طرح خون ٹپک رہا تھا آپ کے پاؤں میں سے، آپ کے پاؤں کے ناخنوں سے خون نکل رہا تھا، آپ کی انگلیاں پھٹ چکی تھیں، پاؤں سوج چکے تھے۔ اتنا طویل سفر اور راتوں کی تنہائیوں میں سفر کر کے آپ مکہ سے مدینہ آئے تھے۔ تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ سرکار نے جب دست کرم پھیرا تو پہلے جب میرے پاؤں کے اوپر، میری ٹانگوں کے اوپر حضور نے اپنا ہاتھ پھیرا تو درد اسی وقت ختم ہو گیا۔
دوسرا حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک اس طریقے سے جہاں جہاں بھی پاؤں سے خون نکلتا سرکار کیا کرتے اپنا لعاب مبارک لگاتے، وہاں لگاتے، پاؤں کے اوپر لعاب لگایا، پاؤں کی انگلیوں میں لعاب لگایا، جہاں پاؤں کے انگوٹھوں سے خون رس رس کے نکل رہا تھا حضور نے ان کے اوپر اپنا لعاب مبارک لگایا۔ کہتے ہیں مولا کائنات کے پاس حضور کا لعاب لگانا تھا، خون اسی وقت بند ہو گیا، پاؤں سے درد بھی ختم ہو گیا، پاؤں سے خون بھی جو ہے وہ بند ہو گیا۔ اور کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم وہ دن اور دم وصال حضرت مولا کائنات کہتے ہیں نہ میری کبھی ٹانگوں میں درد ہوا، نہ مجھے کبھی تھکاوٹ جسمانی طور پر محسوس ہوئی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صرف دستے کرم ہی نہیں پھیرا تھا بلکہ تمام روحانی قوت ان کے فیض سے مولا کائنات کو مدد۔ یہ حضرت مولا کائنات کا مرتبہ، مقام اور عظمت ہے۔ بے شمار احادیث آپ کے فضائل کے اندر ہیں۔ انشاءاللہ آج شام کا جو ہمارا درس ہوگا اس میں بھی ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ آج